سورہ مبارکہ الانبیاء کی 73ویں آیت ہے۔ اللہ اپنے اس کلام میں فلسفہ امامت کو، نظریہ امامت کو، اور اس کسے وہ امام بناتا ہے، کیوں امام بناتا ہے، اور امامت کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کر رہا ہے۔ کل کی مجلس میں ہم نے عرض کیا کہ ہمارے بنیادی عقائد میں پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے، اور یہی عقیدہ تمام عقائد کا سرچشمہ ہے۔ وحدہ لا شریک اللہ، توحید کا عقیدہ، یہ تصور جب مکمل ہوگا تو پھر اس اللہ کو جسے ہم بلا شریک مان رہے ہیں، اس اللہ کو ہم عادل بھی مانتے ہیں۔ اس کی صفت عدالت اس کی تمام صفات پر حاکم ہے۔ وہ قہار، جبار، جبروت، وہ حی، وہ عالم، وہ قدیر، وہ قادر، مگر وہ عادل ہے۔ یعنی ہم اگر اس کی صفت قدرت کو مانیں اور صفت عدل کو نہ مانیں تو ہم کسی بند گلی میں آ جائیں گے، ہم کسی مشکل میں آ جائیں گے۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ ہمیں ہمارا ساتھ نہیں دے گا۔ اس کی تمام صفات پر جس صفت کو حاکم ماننا ہے وہ صفت عدل ہے۔ ایک صاحب ایک نجی رسانے پہ ہمارے ساتھ تھے، تو بحث اللہ کی قدرت کی ہو رہی تھی، تو اللہ کی قدرت پر انہوں نے بہت اچھی گفتگو کی، مگر آخر میں انہوں نے اپنی ہی دیگ میں کچھ ایسا ڈال دیا کہ اسے پھینکنا ہی پڑے گا۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ قادر ہے، چاہے تو معاذ اللہ، اس سے تو کہا بھی نہیں جائے گا۔ اللہ قادر ہے، وہ چاہے تو یزید کو جنت میں ڈال دے۔ تو جب چراغ محفل ہمارے سامنے آیا تو میں نے ان سے کہا، مولانا آپ نے اللہ کی قدرت پر ابتدائی گفتگو تو بہت اچھی کی، مگر آخر میں آپ نے اللہ کی قدرت نہ سمجھنے کا ثبوت دیا۔ اللہ جہاں قادر ہے وہاں عادل بھی ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی اللہ کی قدرت کے ساتھ اس کی اگر عدالت کو تصور نہیں کیا جائے گا تو پھر یہی سب کچھ سامنے آئے گا جس کی میں نے ایک مثال دی ہے آپ کو۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پہ۔ یعنی کتنا بھیانک نتیجہ نکلے گا اگر اس کی اور ساری صفتیں بے معنی ہوتی چلی جائیں گی، لیکن جب صفت عدل کو ان ساری صفتوں پر حاکم مان لیا جائے گا تو ان ساری صفتوں کو معتدل رکھنا ہی عدل الہی ہے۔ تو اب ضرورت اس وجہ سے بھی تھی کہ کیونکہ اس کی ساری صفات کو ہم صفت عدل کے ساتھ جوڑ کر مانتے ہیں، اس لیے ہم اور اس کی صفات کو اصول دین میں شامل نہیں کر رہے، صرف صفت عدل کو ہم نے اس کے اصول دین میں، اپنے اصول دین میں شامل کیا ہے۔ ایک ضمناً اور یوں ہی ایک اور سبب بھی ہے صفت عدل الہی کو ماننے کا، اور اللہ کی صفت جو عدل کی صفت ہے اس کو اصول دین میں ماننے کا ایک یوں ہی سبب بھی ہے۔ وہ یوں ہی بھی نہیں ہے جتنا میں یوں ہی کہہ رہا ہوں، لیکن آپ اس کو یوں ہی مان لیجئے۔ ہوا یہ تھا کہ بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنے کہہ لیجئے قدر سیاسی ضرورت بھی تھی۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی۔ ہم نے جو اصول دین میں عدل کو شامل کیا ہے، کہہ لیجئے آپ ذرا دھیمے سے آہستہ سے کہہ رہا ہوں کسی کو برا نہیں لگے، کہ ایک سیاسی ضرورت بھی تھی، اور سیاسی ضرورت یہ تھی کہ بڑے بڑے بادشاہوں نے جنہوں نے دعویٰ کیا ہوا تھا کہ وہ نبی کی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ جہاں بیٹھے ہیں وہ وہی جگہ ہے جہاں نبی بیٹھتے تھے، تو انہوں نے بڑے بڑے لوگوں نے، نامور لوگوں نے بھائی، انہوں نے اپنی زیادتیاں، اپنے ظلم، اپنی ناانصافیاں یہ کہہ کر اسلام کے حساب میں رکھ دی کہ یہ تو اللہ نے کروایا ہے، ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، یہ ہاتھ اللہ نے دیا ہے لہذا تھپڑ میں نے مارا ہے تو یہ اللہ نے معاذ اللہ تھپڑ لگوایا ہے۔ اتنا سادہ بھی نہیں تھا مسلمان۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ انہوں نے بڑے بڑے قتل کیے، بہت سی ظلم و زیادتیاں کی، اور سارے ظلم و زیادتیوں کے عنوانات کو ڈال دیا اللہ کے اوپر کہ کیونکہ یہ ہاتھ اللہ نے دیا ہے، یہ سوچ اللہ نے دی ہے، یہ دل اللہ نے دیا ہے، یہ دماغ اللہ نے دیا ہے، تو اگر ہم نے کچھ کیا ہے تو ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ تو اللہ نے کروایا ہے۔ اس عقیدے کو کہتے ہیں عقیدہ جابر۔ عقیدہ جابر، ہم مجبور ہیں، اللہ نے ہمیں فلاں گھر میں پیدا کیا، فلاں زبان پہ بولنے والا پیدا کیا، فلاں قوم میں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں ایک ہاتھ ایسا دیا ہے، اللہ نے دو ایسے پیر دیے ہیں، دوسرا ہاتھ ایسا دیا، اللہ نے دیا ہے نا سب کچھ ہے۔ یہ ساری چیزیں جب اللہ نے دی ہیں تو پھر ہم نے کسی کو اگر قتل کیا ہے تو ہم نے کیا قتل کیا ہے؟ یہ سادگی اس کے ساتھ مسلمان مان گئے اس بات کو۔ یعنی میں آپ کو کیا عرض کروں کہ ایک بہت بڑا طبقہ یا غالب طبقہ اس بات کو مان گیا کہ ہاں یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ نے کروایا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ ائمہ اہل بیت نے ایک آواز بلند فرمائی، حضرت نے فرمایا، میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہم صل علی محمد و آل محمد،
اچھا میں بات پوری کروں گا تو آپ کو زیادہ لطف آنا چاہیے. ایک جانب تو یہ نظریہ آ گیا کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں, وہ خالق خیر بھی ہے, وہ خالق شر بھی ہے. ایک جانب ایک عقیدہ آیا کہ نہیں, اللہ نے کچھ ہستیوں کے حوالے ساری کائنات کر دی ہے جسے تفویض کہا جاتا ہے, اور اب جو کچھ بھی کوئی کر رہا ہے اس میں اللہ کا کچھ نہیں ہے, بلکہ جو کچھ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. یعنی یہاں سے بھی افراط اور یہاں سے بھی تفریط, نہ یہ درست تھا نہ وہ درست تھا. تو ایک اب آواز آئی مدینہ منورہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی, اللہم صلی علی, اور حضرت نے ارشاد فرمایا لا جبر ولا تفویض بل الامر بین الامرین. نہ جبر کو ہم مانتے ہیں نہ تفویض کو ہم مانتے ہیں, بلکہ ہم ایک ایسے امر کو مانتے ہیں جو جبر اور تفویض کے درمیان ہے. یہ نظریہ اہل بیت کا نظریہ, یہ نظریہ ائمہ اہل بیت کا نظریہ, نہ مطلقاً جبر نہ مطلقاً تفویض. ہاں یہ دو آنکھیں یہاں لگی ہوئی ہیں, ہاں ہم فلاں گھر میں پیدا ہوئے ہیں, ہاں ہم ان آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, یہ اللہ نے دی ہیں. یہ سب چیزوں میں ہم جبر کا شکار ہیں, یعنی ہم مجبور ہیں. ہمارے اختیار میں نہیں تھا کہ ہم فلاں ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو جاتے, ہمارے اختیار میں نہیں تھا کہ ہم فلاں زبان بولنے والے پیدا ہو جاتے. اس میں ہم مجبور ہیں, مگر یہ آنکھیں اللہ نے دی ہیں, اس میں مجبور ہیں, مگر یہ آنکھیں کیا دیکھیں اور کیا نہ دیکھیں اس میں مختار ہیں. یہ پیر کہاں جائیں اور کہاں نہ جائیں اس میں ہم مختار ہیں, ان کے استعمال پر ہم مختار ہیں. اب وہ جو ہمیں اختیار ملے گا کہ ہم اسے کہاں استعمال کریں اور کہاں نہ استعمال کریں, اس میں لازمی تھا کہ اللہ کی طرف سے ہدایت آتی. اللہ ہمیں رہنمائی کرتا کہ یہ دیکھو گے تو حرام اور یہ دیکھو گے تو ثواب, وہاں جاؤ گے تو حرام اور یہاں جاؤ گے تو حلال. توجہ چاہوں گا عزیزو, پیاس فطرت ہے, بھوک فطرت ہے, جنسی مطالبہ فطرت ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جو فطرت کا حصہ ہیں. حسن بینی, حسن آرائی, خوبصورتی کو پسند کرنا, خوبصورتی سے رغبت کرنا, یہ انسان کی فطریات میں سے ہے. یہ جتنی فطری چیزیں ہیں یہ سب مجبوریاں ہیں. توجہ چاہوں گا, یہ سب ہمارے ساتھ مجبوریاں ہیں ہماری. ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے کہ ہمیں بھوک نہ لگے, ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے کہ ہمیں پیاس نہ لگے. یہ کسی حسن کو, کسی خوبصورتی کو دیکھ کر رغبت نہ ہو, یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ ہے فطرت. لیکن جب فطرت بے لگام ہونے لگے, یعنی پیاس اگر فطرت ہے تو جو چاہیں پی لیں, بھوک اگر فطرت ہے تو جو چاہیں کھا لیں, اگر حسن بینی اور حسن آرائی فطرت ہے تو جہاں چاہیں جا کر کوئی گناہ انجام دے لیں, یہ تو فطرت نہیں ہے نا. تو جہاں فطرت بے لگام ہونے لگتی ہے وہاں فطرت کی لگام کو شریعت کہتے ہیں. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. لہذا فوراً شریعت کا حکم آئے گا یہ حرام یہ حلال, یہ حرام یہ حلال. اور معصوم نے یہ ہمیں تسلی دے دی کہ یہ تم مطمئن رہو کہ جو تم پر حرام چیزیں قرار دی جائیں گی وہ تمہاری عقل کے مطابق ہوں گی, زبردستی وہاں بھی نہیں ہوگی تمہارے ساتھ. جو چیزیں تمہارے لیے حلال یا واجب قرار دی جائیں گی وہ تمہاری عقل کے مطابق ہوں گی. تمہاری عقل اسے مانے گی کہ ہاں یہ حرام کیوں, تمہاری عقل اسے مانے گی کہ یہ حلال کیوں. ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیں بھائی زبردستی کہہ رہے ہیں کہ یہ کام مت کرو, زبردستی نہیں, تمہارے اندر سے آواز آئے گی کام جو ہمیں روکا جا رہا ہے جس کام سے وہ عقل کے مطابق ہے. لہذا جہاں فطرت کی بے لگامی کے رکنے اور روکنے کو شریعت کہتے ہیں, وہاں شریعت کے لیے معصوم کا یہ فرمانا کلما بہل عقل کلما بہ الشر, کلما بہ الشر کلما بہ العقل. ہر اس چیز کے لیے جس کے لیے شریعت حکم کرتی ہے عقل بھی اسی کو مانتی ہے. اب آپ ایک موضوع ہے, سوچنے کا موضوع ہے, غور کرنے کا موضوع ہے.